یہاں میرا خیال یہ ہے کہ میں خود اپنا حنفی ہونے کا واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کٹڑ احراری تھے، اگرچہ عالم دین تو نہیں تھے لیکن عابد بہت تھے، اور ان کا یہی ذہن تھا کہ بریلویوں کے مقابلے میں غیر مقلدین اچھے ہیں، ان کے عقائد اچھے ہوتے ہیں، توحید والے ہیں۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں علماء دیوبند کا کوئی مدرسہ یا مسجد نہیں تھی، تو اس لیے بریلویوں کے مقابلے میں مجھے غیر مقلدین کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے انہوں نے داخل کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب حافظ محمد اسحاق صاحب ان کا نام تھا، وہ قرآن پاک تو ہمیں تھوڑا پڑھاتے، لیکن اس کے ساتھ مولوی محمد جونا گڑھی کے چھوٹے چھوٹے رسالے وہ اپنے پاس رکھا کرتے، کسی پر لکھا ہوتا وضو محمدی، کسی پر لکھا ہوتا نماز محمدی، نکاح محمدی، مسواک محمدی، اسی طریقے سے وہ سارے محمدی کے نام سے تھے۔ اب رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میں گرامی سے مسلمان کو جو محبت ہوتی ہے تو اس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہم چونکہ اردو پڑھ لیتے تھے تو ہمیں شوق تھا کہ یہ رسالے پڑھیں، کیونکہ جب بچہ یا بچی اردو پڑھ سکتا ہو تو اسے خواہ یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی چیز ملے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ پھر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ گھر میں دینی کتابیں مہیا کریں تاکہ بچے ان کو پڑھیں۔ اگر وہ اپنے اس فرض میں کوتاہی کریں گے تو وہ پھر اپنی ثواب دید سے کوئی ناول یا رسالے ایسے تلاش کر لیں گے پڑھنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جو گناہ ہوگا اس میں والدین باقاعدہ شریک ہوں گے۔ ہم جب اس رسالے کو ہاتھ لگاتے تو مولانا ہمارے استاد صاحب وہ رسالہ چھین لیتے کہ بھائی دیکھو اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں یہ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان رسالوں میں، اس لیے یہ تم نہیں پڑھ سکتے۔ ہم بڑے حیران ہوتے کہ خدا کا قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو استاد صاحب فرماتے کہ بھی دراصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، باتیں ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں آپ لوگ نہیں مانتے۔ اگر تم یہ رسالہ آج گھر لے جاؤ گے تو اسی طرح تمہاری پٹائی ہوگی جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی پٹائی ہوتی تھی۔ یہ لوگ بالکل اللہ کے نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ ہم تو خالی الذہن تھے، ہم کہتے جی ہمیں کیا امام ابو حنیفہ رہے، ہمیں پتہ نہیں کون ہے امام ابو حنیفہ، ہم تو اپنے نبی کو مانیں گے، جو پٹائی ہوگی وہ بھی برداشت کریں گے، جو تکلیفیں آئیں گی۔ پھر یہ سمجھا کر ہمیں رسالہ دیا جاتا کہ تمہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام نصیب ہوگا، حضرت عمار بن یاسر کا مقام نصیب ہوگا، اور یہ اگر تم نے اس تاریخی کے زمانے میں اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کر لیا۔ لیکن اگر ابھی تم چھوٹے ہو تو تمہیں زیادہ پٹائی اگر انہوں نے کی تو دوسرے لڑکوں کو بھی ڈر پیدا ہو جائے گا، اس لیے دین کی مصلحت یہی ہے کہ تم چھپ کر پڑھو، اپنے ماں باپ کو نہ بتاؤ۔ ہم وہ رسالہ لے جاتے، چھپ کر کسی نہر میں جا کر بیٹھ کر نہر پر یا باغ میں پڑھتے۔ شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر کل کو یہ رسالہ نہ سنایا اس کا سارا مضمون تو آئندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی پاک کی حدیثوں سے تم محروم ہو جائے گے اور کبھی تمہیں اللہ کے نبی پاک کی حدیث نصیب نہیں ہوگی۔ ہم وہ رسالہ پڑھتے، اب وہ رسالے جن لوگوں نے پڑھے ہیں ان کا طرز یہ ہوتا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، اس میں ایک آدھ روایت اپنے مسلک کی نقل کی، اس کے بعد یہ لاب زنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے اتنا عرصے سے دیوبند میں، بریلی میں، ڈابیل میں، دہلی میں فلاں فلاں مدرسے میں اشتہار بھیجا کہ جیسے ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی ہے ایسی تم ہنفیوں کے پاس بھی نبی پاک کی حدیث ہو تو پیش کرو، ہم 100 روپیہ انعام دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن 40 سال گزر رہے ہیں، وہ دیوبند والے ہم سے معافیاں تو مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے حدیث نہ پوچھا کریں، ڈابیل گئے انہوں نے ہم سے معافی تو مانگی کہ آپ ہم سے حدیث نہ پوچھیں، لیکن نہ انہیں اللہ کے نبی کی حدیث ماننے کی توفیق ہوئی اور نہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پیش کرنے کی توفیق ہوئی۔
अब एक अनपढ़ आदमी के लिए जितने बड़े बड़े उलमा थे उनका जिक्र आ जाता है तो हम समझते कि भाई वाकई हकीकत भी यही है। फिर वो आगे लिखता है बार बार कि अल्लाह के नबी जब पहले सारी दुनिया पर गालिब आ गए थे तो अब कौन ठहर सकता है उनकी हदीस के सामने। हाँ वो देवबंद का मदरसा हो या किसी इलाके का मदरसा हो, कोई नबी का मुकाबला कर सकता है? हमारे जहन तो बात यही है कि कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरह हम गुस्सा होते चले गए। ये तबलीगी जमात वाले जो हैं आजकल, ये लोगों को बताते हैं कि पहली तकबीर का सवाब हासिल किया करो भाई, जमात में मिला करो, लेकिन हमें तो सिवाय इन 2-4 मसलों के कि अगर तुम ऊंची आमीन कहोगे 100 शहीद का सवाब मिलेगा, दूसरे के टखने पर टखना मारोगे 100 शहीद का सवाब मिलेगा, और जो आदमी इससे नाराज हो उसके साथ जब तुम टखना मिलाओगे तो फिर तो और ज्यादा अजर अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाए। तो हम वुजू करके बैठ जाते कि फलां चौधरी साहब आए थे, कल उनके टखने से टखना मिलाया था तो वो नाराज हो रहे थे कुछ, आज दूसरों के साथ खड़े होंगे तो सवाब कम मिलेगा। वही आएंगे खास चौथी रकत में आए तो उनके टखने के पर टखना मारना है ताकि सवाब ज्यादा मिले। और आमीन के बारे में यही था कि जितनी बुलंद आवाज से हो, जितने हनफियों के कानों में ज्यादा आवाज पहुंचेगी उतना अजर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहूदी जलते हैं और यही बताया जाता था कि ये हनफी सारे यहूदी हैं, इसलिए इनको जलाने के लिए जितना ऊंची आमीन कहोगे उतना ही अजर अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा देंगे। तो एक दफा का मुझे याद है कि आमीन के शौक में वुजू भी टूट गया था, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं हुआ था क्योंकि वो जो 100 शहीद का सवाब था वो तो जाया नहीं हुआ। अभी ये अप्रैल में मैं सियालकोट गया तो वहाँ एक नौजवान ने आकर मुझे यही बात बताई। उसने कहा जी मैं एक अहल हदीस की कपड़े की दुकान है उस पर मुलाजिम हूँ। उसने मुझे एक दिन ये कहा कि मैं जो तुम्हें तनख्वाह देता हूँ इसमें 50 रुपए माहवार का मैं इजाफा करता हूँ, इस शर्त पर कि तुम किसी नमाज में हनफियों की मस्जिद में जाकर ऊंची आमीन कहा करो। 50 रुपए माहवार का मैं इजाफा करता हूँ। तो वो नौजवान मुझे कहने लगा कि मैंने सोचा कि आमीन का मसला तो बहरहाल इख्तलाफी है, मक्का मुकरमा जाए वहां कहने वाले भी हैं, आहिस्ता वाले भी हैं, बुलंद आवाज वाले भी हैं। मेरे दाढ़ी नहीं रखी हुई, अगर इसको सुन्नत से इतनी मोहब्बत थी तो ये मुझे कहता कि तुम 50 रुपए ले लो और दाढ़ी रख लो, जिसमें इखलास भी नजर आता कि भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करना चाहता है और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। तो कहते मैंने उसे कहा कि इससे बेहतर ये था कि आप मुझे बजाय लालच के ये कहते कि दाढ़ी सुन्नत है, आप ये दाढ़ी रख लें, आप ये जो कहते हैं। उसने कहा नहीं, दाढ़ी की छोड़ो, इस पर 50 रुपए मिलेंगे। उसने कहा कि अच्छा फिर आप मुझे 50 की बजाय 30 रुपए दे दिया करें तो मैं गैर मुकल्दों की मस्जिद में ऊंची आमीन कह दिया करूंगा। उसने कहा कि नहीं, ये वही मिले। उसने कहा कि फिर इसका तो मतलब मुझे ये समझ आया कि सुन्नत से कोई मोहब्बत नहीं है, वरना वो यहाँ भी सुन्नत है वहां भी सुन्नत है। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनकूजात में भी आता है कि एक शख्स आया, उसने अर्ज किया कि हजरत हनफियों की मस्जिद में चूंकि लोग रफ़ाई दैन नहीं करते तो यहाँ रफ़ाई दैन की सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीद का सवाब मिलेगा या नहीं? तो हजरत ने फरमाया कि भाई अगर शौक है तो कर लो, लेकिन उधर जाकर भी नाप के नीचे हाथ बांधा करो ताकि उधर भी सुन्नत जिंदा और 100 शहीद का सवाब। आकर एक ही मस्जिद में सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिलता है, वहां नहीं मिलता। वो जल्दी से कहने लगा इसका मतलब है यहाँ भी पीटूं वहां भी पीटूं। कभी 100 शहीद का सवाब लेना है तो फिर पीटने से तुम्हें क्या डर है? आखिर ये 100 शहीद का सवाब यही क्यों तुम्हें याद आता है, वहां जाके क्यों याद नहीं आता? वहां भी तो याद करना चाहिए ना जाके। तो बहरहाल हम इतने पुख्ता ज़हन में थे। फिर गैर मुकल्लिदीन हमारे उस्ताद साहब कोई सवाल लिखते थे, कोई शर्त लगा करके इस किस्म की हदीस हो, सही सरी मरफू गैर मजरूह, बुखारी की हो फलां की हो, ऐसी हदीस कोई दिखा दे तो हम 100 रुपए इनाम। अब गांव में पहली बात तो यह है कि लोगों के पास हदीस की किताबें होती कहाँ हैं?
اور اگر بالفرض کوئی دکھا دے تو صحیح کون کرتا ہے؟ وہ کہا کوئی حدیث ہو. اب مسلم تک کی حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کو ضعیف نہیں کہا جا رہا. آپ نسائی ترمذی کی حدیث ابن مسعود کی ترک رفع یدین پر اس کو ضعیف نہیں کہتے. تو اب وہ ان کو جبریل امین بھی آ کر کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب ایسی شرطیں لگا کر وہ حدیثیں ہمیں لکھتے تھے، ہم جاتے. اول تو کوئی حدیث سناتا نہ، اگر کسی کے پاس ہوتی تو ہم سیدھے کہتے یہ ضعیف ہے، بس کسا کا. اور ہمارا دل بڑا مضبوط ہوتا کہ بھئی ہمارے سوال کا جواب کسی کے پاس. سن 53 کی تحریک جو قادیانیوں کے خلاف چلی، اس میں حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجک کے تھے اور مدینہ منورہ میں پچھلے سال حضرت کا وصال ہوا. حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضروں میں جو لوگ جانتے ہیں حافظ رفیع صاحب، یہ ان کے داماد بھی ہیں اور محدث ہیں. اور مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آج کل راجہ بازار میں شیخ الحدیث ہیں راول پنڈی میں، یہ دونوں حضرات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں تھے. انہیں وہاں سے اس تحریک کے سلسلے میں حکومت نے گرفتار کیا، اور چونکہ پنجاب میں ساہیوال جیل اور میاں والی جیل یہ سخت ترین جیلیں شمار ہوتی تھی، اس لیے بڑے بڑے لیڈروں کو ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ لے آتے تھے. تو ان دونوں حضرات کو اس تحریک کے سلسلے میں ساہیوال جیل میں منتقل کر دیا گیا. ہمارے اوکاڑا میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک بزرگ تھے مولانا ضیاء الدین صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اسی دور میں کہیں پڑھتے رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ سے کوئی ایک آدھ سبق انہوں نے پڑھا تھا. وہ یہاں لے اکاڑے میں کہ جی آپ رہائی کے بعد اکاڑے رہ جائیں. مولانا نے بڑے اشتہارات شائع کیے کہ بھی علامہ انور شاہ کے شاگرد اور حدیث کے فن کے ماہر وہ تشریف لا رہے ہیں. تو میرے استاد صاحب جو دوسرے تھے مولانا عبد الجبار صاحب کھنڈیلوی محدث راجپوتانہ، جو مولانا عطاء اللہ حنیف کے بھی استاد ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی انور شاہ کے شاگرد آ رہے ہیں، اب جانا ہے وہاں اشتہار لے کے ان کے سوالوں کا جواب پوچھنا ہے. تو ایک قد آدم اشتہار مجھے دیا گیا. عبد الجلیل سامرودی نے بمبئی سے اسے شائع کیا تھا. دنیا بھر کے حنفیوں کو 10,000 روپے نقد انعام کا کھلا چیلنج. اس وقت ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی جو پہلے تھی ذہن میں لیکن اس کا کبھی اثر نہیں دل پر ہوا تھا. استاد صاحب جب پڑھانے بیٹھتے تو ان کی تپائی وغیرہ میں بچھاتا، کتابیں لا کر میں رکھتا. تو 2 کاپیاں تھیں، ایک پر لکھا تقریر بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اور ایک کاپی پر لکھا تھا تقریر ترمذی حضرت علامہ سید حسین احمد صاحب مدنی صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند. تو میں نے ایک دن پوچھا تھا استاد صاحب سے کہ حضرت جب یہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ جھجک نہیں ہوتی کہ دل کو کسی کو مشرک کہنے، تو ان لوگوں کی یہ کاپیاں آپ کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ چند مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن اگر ہم ان کی یہ کاپیاں نہ پڑھیں تو ہم حدیث پڑھا نہیں سکتے.